کہ اگر عمران خان کی سیٹیں کم کرنے کے لیے کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین کو بھی واپس لانا پڑا تو یہ گھنونا کھیل بھی کھیل دیا جائے گا. جتنے مرضی ان کو لے آئیں، الطاف حسین کو بھی واپس لے آئیں، وہ ساکھ پبلک کے اندر اب ان کی قائم ہونا بہت مشکل ہے. اجاد الحق صاحب، یہ کراچی کے اندر یہ دھڑے خود اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. یعنی یہ تو تھوڑا عرصہ پہلے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ایم کیو ایم کے پی ایس پی کے دھڑے، اور یہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ خبر دی تھی اور میرے ایک سورس نے بتایا تھا کہ اگر عمران خان کی سیٹیں کم کرنے کے لیے کراچی اور حیدرآباد میں الطاف حسین کو بھی واپس لانا پڑا تو یہ گھنونا کھیل بھی کھیل دیا جائے گا. اب عمران خان کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو سکویز کرنا ہے، اس کی طاقت کو کم کرنا ہے اور ہر اس طاقت کو کھڑا کرنا ہے جو اس کے مقابلے میں سامنے آ سکتی ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے ان کی چابی جو ہے کہاں پر ہے ان کی. اور اگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اپریل میں جب رجیم چینج ہوا تو ایم کیو ایم کس طرح سے انہوں نے ایک کشتی کو چھوڑ کر دوسری کشتی میں چھلانگ لگائی. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوال پوچھا تھا جب میں 3 اپریل کو ملا تھا، کچھ ایم کیو ایم کے رہنما تھے، تو میں صرف یہ پوچھنے کے لیے گیا تھا کہ کراچی میں آپ ایک ہی پونڈ کے اندر مگرمچھ کے ساتھ کیسے رہیں گے آپ، یعنی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو بالکل جن میں اقتضاد ہے، متضاد ہیں، کس طرح سے آپ چلیں گے. تو میرے آگے انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے تھے کہ بچائیں، کیونکہ ہماری واقعی میں سیاست ختم ہو گئی اور ہو گئی ہے ان کی سیاست ختم. اب آپ ان کو سب کو جتنا مرضی جوڑ لیں، جتنے مرضی ان کو لے آئیں، الطاف حسین کو بھی واپس لے آئیں، وہ ساکھ پبلک کے اندر اب ان کی قائم ہونا بہت مشکل ہے. ہاں البتہ اگر ماضی کی طرح کوئی بوریوں میں لاشیں ہوں، ٹھپے لگ رہے ہوں، جو ہے بیلٹ باکسز جو ہے بھرے بھرائے آ جائیں، یا کوئی دوسرا جا کے اپنے ووٹ ہی نہ کاسٹ کر سکتا ہو، اور اگر وہ چیز واپس آ جائے تو پھر اللہ ہی بچائے پاکستان کو. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی امپیکٹ ہوگا اس کا کہ ان کو اکٹھا کریں یا نہ کریں. اور لازمی بات ہے یہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کو یہ اکٹھے ہو نہیں رہے ہیں، ان کو اکٹھے کیا جا رہا ہے. ابھی تک بھی ان کے اندر جو رابطوں کا فقدان ہے، ان کے اندر تلخیاں ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، تو یہ کس طرح سے سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن اگر کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا. سب سے بڑے چینل بول نیوز کے اینکر مخدوم شہاب الدین کے پروگرام اب بات ہوگی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیے. میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی. 46% ناظرین نے بول نیوز کو دیکھا. سوشل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.